تو میں اس کا رہا تھا، بات یہ تھی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، کبھی مت سوچو کہ میرے یہ اعمال ہیں، میں شیطان و نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں، اپنی طرف دیکھو ہی مت۔ ہوشیار عقل مند وہ بندہ وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرقدہ، جو 100 برس میں ایسا عالم بھیجا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کروں میں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہمارا کیا ہوگا، خدا ہمیں کیسے بخشے گا، صاحب ہماری تو ساری زندگی تاریخ بڑی بھیانک تاریخ ہے، بڑا بھیانک ماضی ہے، بڑے سیاہ نامے سیاہ اعمال ہیں، اور یہ اللہ کیسے کیا ہوگا ہمارا، کیسے بخشے گا اللہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں بظاہر یہ شخص متواضع معلوم ہوتا ہے صورتاً، لیکن حقیقتاً انتہائی متکبر ہے۔ یہ شخص اپنی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے مقابلے میں عظیم الشان سمجھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عظمتوں کو گرا رہا ہے، کہہ رہا ہے ارے میری خطاؤں کو کیسے بھر ڈالنا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہاری خطائیں اتنی اہم ہو گئی کہ تم حق تعالیٰ کی رحمت اور ان کی عظمت شان مغفرت کو گیا بالکل ہی اس کی طرف سے نظر ہٹائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک مچھر ایک بیل کے اوپر بیٹھ گیا، اور پھر وہ کی کہا کہ بیل صاحب مجھے معاف کرنا، میں نے بلا اجازت آپ کی کرسی لگا لی، بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دینا، اب میں جا رہا ہوں، میں نے آپ سے اجازت نہیں لی تھی، بلا اجازت آپ کی کمر پر بیٹھ گیا۔ تو بیل نے ہنس کر کہا کہ بیوقوف، اگر تو نہ بتاتا تو مجھے تو خبر بھی نہیں، تو کب آیا کب گیا، تیرے ایسے لاکھوں مچھر بیٹھے ہیں، تیرا وزن مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا، تیرا وزن محسوس بھی نہیں ہوا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے، LLB علی گڑھ سے، اور جونپور میں ان کا مطلب تھا، پھول پور آیا کرتے تھے اعظم گڑھ میں، دونوں خلیفوں کا سنگم دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے کیسے ملتے تھے، بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علماء محدثین ان کی جوتیاں اٹھا دیں، دارالعلوم کے بعد عثمانی مولانا تقی عثمانی جیسے لوگ، میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ حضرت کی جوتیاں اٹھا دیں۔ تو صاحب ایک مسٹر انگریزی داں، ڈاکٹر صاحب نے کہیں عربی مدرسے میں پڑھا نہیں تھا، لیکن حکیم الامت کی صحبت کی برکت سے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ مخلوق میں بھی اللہ ان کو چمکا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اپنی مخلوق میں بھی عزت نصیب فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آنکھوں سے دیکھا کہ فیصلہ آباد کے محدث، لاہور کے محدث، کراچی کے محدثین علماء ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ کیا بات؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کراچی کی آبادی کتنی، تقریباً 90 لاکھ، کوئی 1 کروڑ کہتا ہے، کوئی مردم شماری میں نے نہیں کی، بہرحال بہت بڑی تعداد کراچی میں رہتی ہے، اور سب کا پیشاب پیخانہ سمندر میں جاتی گرتا ہے، سمندر کی ایک موج آتی ہے اور پورا کراچی کے کروڑوں انسانوں کے پیشاب پیخانے کو لے کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جہاں وہیں ایک امام مسجد غسل کرتا ہے اور آ کے امامت کرتا ہے۔ مطلب کیا مسئلہ ہے، پاک ہے کہ نہیں؟ سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو جب سمندر کی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کی ایک موج کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جو غیر محدود ہے اور اس کی موجیں بھی غیر محدود ہیں، وہ ہماری محدود خطاؤں کے مقابلے میں کیا حقیقت؟ فرمایا کہ ذرا سی بارود پہاڑوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں، مخلوق ہے بارود گندھک، یہ مخلوق ہے اور وہ پہاڑوں کو اڑا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے توبہ اور استغفار کی برکت سے وہ ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو نہ اڑا سکے، تو کیا اس سے زیادہ اچھی تو یہ گندھک اور بارود ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کے بعد یقین رکھو یہ سب معاف ہے، اور معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی سکھاتے بھی نہیں۔